بغیر کسی فرق کے صرف مسلم بن کے جیو۔ کفر کو کفر کہو، رحمت یزدان کہو، شرک کو شرک کہو، رحمت یزدان کہو، ظلم کو ظلم کہو، رحمت یزدان کہو، گل فروشوں کو گلستان کا نگہبان کہو۔ زندگی ایک مرتبہ پھر نہیں ملے گی، سب کو موقع اسی زندگی میں امانت ہے۔ زندگی بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، یہ اس خالق کی مرضی ہے جس نے دی ہے زندگی، وہ لے لے واپس۔ اس زندگی کا نتیجہ عقائد اور عمل کا آگے ملے گا۔ اس دنیا میں یؤمنون بالغیب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں کہا، نزل علی محمد وہو الحق، یہ مقدس کتاب نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر، علی قلبک، اور زبان مبارک سے عربی زبان میں نکلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان عربی نہیں، ہمارے نبی عربی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری کتاب۔ یہ معجزہ دنیا جب تک چلے گی یہ معجزہ رہے گا۔ سب نبی اپنے وقت میں اپنے جو بھی ذمہ داری تھی وہ ادا کر کے چلے گئے۔ آخری نبی بھی اس دنیا سے چلے گئے، رسالت ان کی رہے گی لیکن خود اس دنیا سے چلے گئے آخرت کی طرف۔ اب نبی کا واسطہ رسالت کے سوا دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ اگر ان کا تعلق ہوتا تو وہی تبلیغ کرتے، یا ایھا المدثر، قم، اے اچھی چادر والے، سفید چادر والے، قم، اٹھیں اور میری مخلوق کو ڈرا دیں۔ اگر آج بھی ان کے اوپر یہ فریضہ ہوتا تو اللہ کہتا، یا ایھا المدثر قم، اٹھیں۔ اب اٹھنے کا وقت گیا، اس وقت میں اٹھے اور دنیا کو پیغام دیا، ہر تقریب صحیح پیغام کے لیے۔ تو مبارک علیہ السلام کو معجزہ جو کتاب مقدس کا ہے یہ قیامت تک رہے گا، ان کا ذمہ دار اللہ ہے۔ پہلے کتاب بھی تھے، فرقان تھے، انجیل تھے، زبور تھے، صحف ابراہیم تھے، اور بھی تھے، ان کا ذمہ خالق اکبر نے نہیں لیا۔ اس لیے ان کے بعد میں جو لوگ آئے، پیر آئے، مولوی آئے، رہبان آئے، دکاندار آئے، جیسے آج کل کام چل رہا ہے، نقشہ تبدیل ہو گیا اسلام کا، کیونکہ دنیا آگے ختم ہونے والی ہے۔ خود پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا تو پیغمبر علیہ السلام نے یہ جواب دیا، میری امت کے علماء اکثریت میں اس طرح ہو جائیں گے جیسے یہود و نصارہ کے علماء، احبار اور راہب۔ راہب کہتے ہیں یہ درگاہوں والے، ان کا کوئی بھی دنیا دین سے کوئی تعلق نہیں، صرف نام کے سوا کرامتیں کے بیان کرتے ہیں، بڑے ہمارے اتنے تھے، بڑے تو ہمارے بھی اچھے تھے، کچھوں کو بڑے خراب تھے، نبیوں کے بڑے خراب تھے، نبیوں کے چھوٹے خراب تھے، نبیوں کے گھر بیویاں خراب تھی، فرعون کی بیوی آسیہ ہے۔ یہ تو دستور خداوندی رہا، اگلے نبی بھی صحیح، یہ نبی بھی صحیح، اگلے کتاب بھی صحیح، لیکن انہوں نے تبدیل کر دیا، توریت کو، زبور کو تبدیل کر دیا۔ وہ بھی پروگرام اسلام کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب، فرقان، وہ بھی فرقان تھا، اس میں بھی حق و باطل میں فرق تھا، مگر آگے چل کے لوگوں نے اپنے مفاد میں
اپنے مقصد میں، اپنی دکانداری میں، دنیا کے مطلب میں ساری تبدیلی کر دی۔ سامنے ہے یہ یہودی، سامنے ہے یہ نصارے۔ نصارہ تو مددگار، یعنی دین کے مددگار، عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار۔ یہودی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے مددگار۔ لیکن آج ان کے نہ حیا رہا نہ حلال رہا، خود تو اپنے کو تباہ کر رہے ہیں، ساری دنیا کو تباہی کے طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم موسیٰ کے دین کے اوپر ہمارا پروگرام موسیٰ سچا۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا پروگرام ہمارا سارا جھوٹ۔ اگر ان کا تعلق دنیا سے ہوتا، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے 36,000 پیغمبر بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ ایک نبی بھی نہیں آیا کعبۃ اللہ میں یا تبلیغ کے لیے لوگوں کو یہ کہے کہ یہ بت کیوں رکھے کعبۃ اللہ میں۔ 360 بت نبیوں کے، ولیوں کے، زاہدوں کے، عابدوں کو رکھے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، یہ اللہ سے کام لے لیتے ہیں۔ ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے، وہ نہ جج ہے نہ افسر ہے نہ ان کو کوئی پٹھے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف یہ ہے کہ پیغمبروں نے کہا اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو، اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگو۔ ہاں ایک دوسرے سے دعا، پیغمبر نے بھی خود کہا حضرت عمر کو، عمر دعا میں یاد رکھنا، جیسے ہم بھی دعا کرتے، ہم کیا، ہم گناہ گار، تم لوگ بھی گناہ گار۔ پیغمبر کے لیے دعا کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اللہ تو رحمت نازل کر۔ پیغمبر کے اوپر رحمت ہے، پھر بھی حکم ہے تو تم صلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے ساتھ جو ہے اولاد ہو تو بہتر۔ اگر جس نبی کو اولاد نہیں تھی تو پھر بھی آل ابراہیم کی معنی ہے تابع دار پروگرام کے، ورنہ یہ یہودی، یہ نصارہ، ان کے اوپر صلوات جائے گی، ہم ان کے اوپر نہیں پڑھنے۔ آل ابراہیم کے معنی ابراہیم علیہ السلام کا پروگرام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام والے کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اب وہ جو نبی ہیں، ہر کتاب میں تھا، اللہ کہتا ہے میں نے وعدہ لیا تھا پہلے ہی نبیوں سے، پہلے نبیوں سے بھی اور مخلوق انسان و جن سے بھی۔ وہ ہے سورۃ انعام میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور نبیوں سے کیا لیا؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھلم کھلا بیان کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ یہ بھی یاد کرنے کی بات ہے جب اللہ نے اخذ لیا، وعدہ لیا، میثاق لیا نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے، حکمت بھی دیں گے، ثم جاءکم، پھر آئے اگر رسول اللہ یعنی خاتم النبیین، ان کی نشانی مصدق لما معکم، اے نبیو وہ تمہاری تصدیق کرے گا، تمہارے کتاب کی، تمہارے پروگرام کی، کیونکہ پروگرام نبیوں کا ایک ہی ہے، مسلم۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے میرے نبیوں تم ایمان بھی لاؤ گے، ان کے دین کی مدد بھی کرو گے۔ دین کی مدد، پروگرام کی مدد اب نبیوں سے ہی لیا، عظمت والے نبیوں سے لیا، تو ان کے پروگرام سے مدد بھی کرو گے، ایمان بھی لاؤ گے۔ سچ ہے تو محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، سچ ہے تو یہ ان کا کتاب آخری جن کا ذمہ اللہ نے لیا، اس کتاب کو کوئی بھی پھیر پھاڑ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت سے کہا 81 نمبر آیت میں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یقین سے ضرور تم ایمان لاؤ اور مدد کرو گے۔ اگر مدد نہیں کی پروگرام کی، ایمان نہیں لائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کہا
کہ تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ میں نے تمہارے اوپر ذمہ داری یہ رکھی، الا ذالکم مصری، یہ بار رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت کو قبول بھی کرو گے اور اپنی امت کو بھی بتاؤ گے۔ اگر تمہارے وقت میں وہ آیا تو تم یہ کہو گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد کہیں گے کہ میں اگلا نبی ہوں، اب میری نبوت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دنیا کے اوپر ہے، میں اپنے علاقے کا نبی تھا، یہ نبی رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے ایک نبی، میں اپنی قوم کے لیے نبی تھا۔ قالوا اقررنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قالوا اقررنا، کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قال فشہدوا، تم شاہد ہو، شاہد بن جاؤ، اور اپنی امت کے اس بیان کا خود اپنے کو شاہد بنانا کہ ہم شاہد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے، نبی ہونے سے۔ قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم شاہد بن جاؤ، میں بھی شاہد ہوں اس پروگرام کا، ان کے سچائی کا، ان کی رسالت کا، ان کے نبوت کا۔ فمن تولا، دیکھو یہ تمہارے کتابوں، تمہارے نبی جتنے بھی ہیں پروگرام کی تصدیق کرے گا، تو ان کا پروگرام میرا پروگرام ایک ہی ہے، لیکن ان کے بعد نبی پیدا ہوتے تھے، کٹھے نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کٹھا نہیں، آخر قیامت تک میں خاتم النبیین ہوں۔ فمن تولا، جو پھر گئے قبول کر کے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، جو پھر گئے پروگرام سے، کہاں ہے پیغمبر کے پاس میلے ملا کھڑے، کہاں ہے فوتی ہونے کے دن جو ملاتے ہیں، شیعہ ملاتے ہیں، سنی ملاتے ہیں، سنی کہلاتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، جھنجھڑیاں لگاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ تو تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، دکانداری اپنے مفاد کے لیے۔ فمن تولا بعد ذلک، جو پھر گئے بعد اس کے، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، یہ فاسق ہیں، مومن نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاح سے کہا۔ آج کل دیکھو نام ہے سنی ہے، نام ہے شیعہ ہے، وہ نام استعمال کرتے ہیں، ہم علی کے حبدار ہیں۔ علی تو گیا، اپنا وقت جو ان کا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پروگرام تھا قرآن شریف کا، وہ محنت کر کے ہر چیز لٹا دی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ساری زندگی محنت کی، اللہ کے رضا کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں وضاح سے فرمایا کہ قیامت کے دن رسول کہیں گے ہمارا رسول، وقال الرسول، ماضی مضارع بن جاتی ہے دعا میں، وقال الرسول یا ربی، کتنا درد ہے۔ اللہ وضاحت کرتا ہے قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوگی، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ جو میری امت ہیں، هذا القرآن مہجورا، اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، جیسے ہجرت ہوتی ہے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہر کتاب لیے سب دکھاتے ہیں یہ میرا کتاب، یہ نہج البلاغ، یہ تو آدمی کا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، مگر قرآن شریف کے مقابلے میں جو چیز آئے وہ تو جھوٹ ہے۔ خود جنہوں نے کتاب لکھی انہوں نے کہے بڑے بڑے کتاب اچھے ہیں، جیسے بخاری ہے، ابن ماجہ ہے، یہ ہے،
مگر خود ان بیچاروں نے کہا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ سچی حدیث کو پیش کریں، لیکن تاہم بھی وہ نبی نہیں تھے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر قرآن شریف سے جو چیز ٹکرائے وہ چیز غلط ہے۔ تو میرا موضوع ہے القرآن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، کامیابی صرف قرآن سے۔ آج بھی قرآن شریف میں، مرض ہونے کے بعد بھی قرآن شریف، سکرات میں بھی قرآن شریف، قبر میں بھی قرآن شریف، قیامت میں بھی قرآن شریف، اور کتاب نہیں ہوگا۔ یہ قرآن سے وقال الرسول یا رب یہ قیامت کا دن ہے، تمہارا ہمارا کتاب لے کے نہیں کھڑا ہوگا پیغمبر۔ وقال الرسول یا رب، خود رسول کہے گا اللہ سبحانہ و تعالی، ھذا القرآن مہجورا، میری امت نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا، اپنی اپنی کتاب، اپنے اپنے پیر، اپنے اپنے بزرگ، اپنی اپنی درگاہیں، اپنا اپنا پروگرام۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ نعوذ باللہ من غضبک ونعوذ باللہ من غضبک ونعوذ باللہ من سخطک۔ بندہ جو سچا ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ نعوذ باللہ من غضبک، اللہ تیرے غضب سے تیری پناہ، تیرے سختی سے تیری پناہ۔ ہم نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو قرآن شریف کو ہی دیکھا ہے، باقی کتاب جتنے بھی ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، نالج ہے، کہاں سے نالج ملے ہے پھر بھی صحیح ہے۔ تو یہ کہاوت ہے جیسے انظر ما قال ولکن انظر من قال، سن لے دیکھ لے کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہا تو کس نے کہا، اگر سچ کہا، کوئی نالج دی، کوئی بھی سچ کی بتائی تو اس کو قبول کر، ہاں بھائی یہ سچ کی ہے، یہ اسلام کا جز ہے، سچ جو ہے وہ اسلام کا جز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔